الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. عزیز دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کو قرض حسنا دے گا تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ اس سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو بہت بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ آپ کو بہت زیادہ دے گا، اضعافاً کثیرا، اتنا کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اضعافاً کثیرا، کہ جس کا شمار ہم انسانوں کے بس کی بات ہے، اتنا اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے ہمیں مال دیا، ہمارے پر جو مال ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے، تو اس کا اس نے دیا ہے، اصل مالک وہ ہے اس کا۔ اب یہ اسپیکر کی آواز سے ہی گونج رہی ہے، مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اس کا ہے، میری جیب میں پڑا ہے، میرے بینک میں پڑا ہے، میرے گھر میں پڑا ہے، اصل مالک تو وہ ہے۔ لیکن دیکھیں اس خالق و مالک کا احسان کہ اس مال کا مالک وہ خود ہے، ہم سے وہ یہ ایمان کرتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے، اسے اگر تم میری راہ میں خرچ کرو، اگر تم اسے میری راہ میں لگاؤ، تو یہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہو، یہ میرے اوپر قرض ہے، مال اس کا، اپنے ہی مال میں سے ہم سے خرچ کروا، اپنے ہی مال میں سے ہم سے خرچ کروا کے اس کو اپنے آپ پر قرض دے رہا ہے۔ تو بات کو سمجھیں کہ اگر اللہ اس مال کو کہ جو ہم اس کی راہ میں خرچ کر دیں گے، اس سے وہ قرض اپنے ذمہ لے رہا ہے یا اس سے وہ قرض بیان کر رہا ہے، تو اس کا معنی مطلب
کسی سے قرض دو تو اس کو لوٹاؤ، قرض کے لوٹانے کا حکم ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کے جسے اللہ خود اپنی طرف قرض مان لے، اپنی طرف اس کو قرض کی نسبت دے دے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے تو وہ اللہ کہ جس نے اس خرچ کرنے کو اپنی طرف قرض کی نسبت دے دی ہے تو وہ کیسے نہ لوٹائے گا؟ ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ اس کو لوٹائے گا۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ قرض حسنہ ہے۔ اچھا اب لوٹائے گا کتنا، یہ بھی آگے وضاحت ہوگا، اتنا نہیں جتنا تم سے لیا ہے یا اس کے برابر ہی ہے جب نہیں، فرمایا فَيُعَائِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم جو کچھ بھی اس کی راہ میں لگاؤ گے، خرچ کرو گے، سب سے پہلی بات کہ وہ اللہ کی طرف یا اللہ پر قرض حسنہ ہے، اور اس قرض حسنہ کو وہ فرماتا ہے کہ اتنا ہی نہیں لوٹاؤں گا کہ جتنا تم نے اس کی راہ میں خرچ کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں لوٹاؤں۔ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو پھر میری راہ میں خرچ کرنے کے جواب میں اسے کئی گنا کر کے بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا کر دوں گا، میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا، میں تمہارے اجر میں اضافہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر اللہ نے اس بڑھانے کی مثال، اس اضافے کی اللہ نے ایک مثال دی ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی، سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 261 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اپنا مال، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کمثل حبہ، تمہارے اس خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی مانند ہے کہ انبتت، جسے تم اگاتے ہو، جسے تم زمین کے اندر بوتے ہو۔ دیکھیں غور سے ذرا سمجھیں اور توجہ کریں کہ فرمایا کہ وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو تمہارا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح ایک دانہ تم زمین کے اندر کاشت کرتے ہو، اور فرمایا کہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اب جب تم نے یہ دانہ زمین کے اندر ڈالا ہے تو اس دانے کو اللہ رب العزت ایک بالی کے اندر، ایک پودے کے اندر تبدیل کرتا ہے، اور اس پودے کے اندر 7 بالیاں ہیں، اس پودے کے اندر 7 بالیاں ہیں، اور فرمایا ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے۔ اس طریقے سے تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اجر میں بڑھتا ہے، کہ اگر تم نے ایک اللہ کی راہ میں لگایا ہے تو اللہ تمہارے اس ایک خرچ کیے ہوئے کو 700 گنا کر دیتا ہے، اس کے اندر 700 گنا کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ مثال دیکھیں دیا فرمایا کہ مثال ایسے ہیں کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ایک دانہ تم بیج اس کا زمین میں ڈالتے ہو، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ ایک دانہ اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں۔ وہ گندم کی کاشت کرتے ہیں نا، تو گندم کی کاشت آپ کریں، ایک دانہ زمین میں ڈالو تو پھر اس میں سے جو نکلتا ہے پودا، اس کو پھر بالیاں لگتی ہیں۔ وہ فرمایا کہ اس میں 7 بالیاں ہیں، اور پھر فی کل
یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے جس کے لیے چاہے وہ بڑھا دے، 700 گنا تو کیا بلکہ اس سے بھی کئی گنا اگر وہ بڑھانا چاہے تو اس اللہ کے لیے ذرا برابر بھی کچھ نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ ایک اونٹنی میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اونٹنی لی اور فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تجھے 700 اونٹنیاں دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تجھے صرف ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا نتیجہ کہ فرمایا اللہ تیرے لیے 700 اونٹنیاں جو ہیں وہ تجھے قیامت کے دن عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں ایک صحابی نے جب یہ فضیلت سنی کہ جب اس نے یہ سنا ابو دحدہ نے کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنا دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ رب العزت اس کے لیے بڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا۔ تو ایک صحابی ابو دحدہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں۔ کتنے درخت ہیں؟ 600 کھجور کے درخت ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے وہ سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کتنا؟ 600 کھجور کے درخت ہیں، میں نے وہ سارا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بڑا زبردست سودا ہے، تو نے اللہ کے ساتھ بڑا عظیم سودا کر لیا ہے۔ ابو دحدہ اپنے اس باغ کی طرف گئے، وہاں پر باغ میں ان کی بیوی اور ان کے بچے موجود تھے، تو باغ کے باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس باغ سے نکل آؤ اور بچوں کو بھی باغ سے باہر لے آؤ۔ تو کہنے لگی کیا ہوا؟ ابو دحدہ کہتے ہیں میں نے اس کا سودا کر دیا ہے، میں نے اسے دے دیا ہے۔ ام دحدہ سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ کتنے میں سودا کیا؟ ابو دحدہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے جنت کے بدلے میں سودا کر دیا ہے، اللہ سے جنت کے باغ لینے کے لیے میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ ام دحدہ آگے سے کہتی ہے کہ واہ واہ کیا زبردست بیع ہے جو تم نے کی ہے، بڑی ہی نفع بخش یہ بیع ہے جو تم نے کر دی ہے۔ ام دحدہ تھی رضی اللہ عنہا، آج کے دور کی نہیں تھی، آج کے دور کی ہوتی تو سر باندھ کے لیٹ جاتی کہ تو نے ہمیں فقیر کر دیا ہے۔ صحابیہ تھی، کہنے لگی واہ واہ کیا نفع بخش تجارت ہے جو تم نے کی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی لے کر باہر، بچوں کی جیب کے اندر کھجوریں تھی وہ بھی نکال کر پھینکنے لگے، کہنے لگے یہ سب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، یہ سب اب اللہ کا ہے ہمارا نہیں ہے۔ تو سنیے پھر اللہ نے کیسا نوازا۔ مسلم احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ابو دحدہ تیرے مال کو اللہ نے کیسا قبول کیا ہے کہ جنت میں میں نے تیرے لیے جنت کے باغات میں تیرا باغ دیکھا، اللہ نے تیرے باغ کی جڑوں کو ہیرے موتی اور یاقوت کے ساتھ اللہ نے تیرے جنت کے باغ کو سجا دیا ہے، اور جنت کے اندر اس باغ پر لگے ہوئے پھلوں کے اوپر اللہ نے تیرا نام لکھ دیا ہے، اللہ نے تیرا نام لکھ دیا ہے۔ یہ ہے فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ جب تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ بڑھا دے، بے حساب بڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیسے بڑھاتا ہے، دیکھو اگر تم اللہ کے لیے ایک مسجد بناتے ہو تو اللہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اس مسجد کے بس تمہارے لیے
کیا کرے گا؟ وہ تمہارا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد بنانے میں صرف اتنا حصہ ڈالے، صرف اتنا کہ جس سے ایک پرندے کا گھونسلہ بنتا ہو، سنیے گا کہ اگر کوئی اللہ کے گھر بنانے میں، اللہ کا گھر بنانے میں صرف اتنا حصہ ڈالتا ہے کہ اس سے مسجد کی صرف ایک اینٹ آئے یا صرف اتنی سی جگہ بنے کہ جو پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، اللہ اس کے صلے میں اپنے اس بندے کے لیے جنت کے اندر عظیم الشان محل تعمیر کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اللہ اکبر، یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا اور بے حساب بڑھا دے گا۔ اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ سچ فرماتا ہے۔ پڑھتے نا تو قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا ہے، کچھ شک نہیں، اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ لیکن حقیقت میں عملی طور پر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، عملی طور پر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، اسی لیے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اگر اس پر یقین ہو، اگر ہمارا اس پر ایمان مضبوط ہو تو کیا خیال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ نہ کریں؟ ضرور کریں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں آگے چل کر کروں گا، پہلے سننے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 میں سے ایک کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةِ، ایک آدمی کہ جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا، بس وہ اس کو چھپاتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے دکھا کر خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کو چھپا کے کرتا ہے، تو فرمایا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے۔ اس طریقے سے خرچ کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کہ جب سورج آگ برسا رہا ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور خوفناک قسم کی صورتحال ہوگی، اس دن اللہ اس طرح صدقہ کرنے والے انسان کو اپنا سایہ نصیب فرمائے کہ جو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو بتا کے نہیں، لوگوں کی نظر میں سخی کہلوانے کے لیے نہیں، اس اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر خفیہ رکھ کے، یہاں تک کہ اس کے اگر دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس بات کی خبر نہیں، اور اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، انتہائی خوفناک دن، اللہ اس دن اس بندے کو محفوظ فرمائے گا اور اپنا سایہ اس کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے اگر کریں، چاہے دکھا کے کریں چاہے چھپا کے کریں، اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے پیچھے اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو دونوں کے لیے اللہ راضی ہے، دونوں کے لیے اللہ راضی ہے۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ چھپا کے کریں
اگر کوئی چاہے دکھا کر کرتا ہے چاہے چھپا کر کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کی نیت ٹھیک ہے، چاہتا کیا ہے کہ میرے اس مال کے خرچ کرنے سے میرا اللہ، میرا رب، میرا مالک راضی ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تیرے لیے میرے پاس تیرا اجر ہے، اور نہ تو غمزدہ ہوگا اور نہ تو خوفزدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص کہ اس کے اوپر حسد کرنا، فرمایا نا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، کہ کسی کے بارے میں حسد کرنا نہیں چاہیے، لیکن دو کے بارے میں حسد کرو، دو کے بارے میں حسد کرو، دو کے بارے میں حسد کرو۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا، اس کے پاس مال بہت ہے، اس کے پاس بڑا ہے، میرے پاس نہیں، تو حسد کیا ہے؟ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس رہے، یا اگر اس کے پاس رہے بھی تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ حسد یہی ہے نا، حسد میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس رہے، یا اگر اس کے پاس رہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کسی کے بارے میں حسد نہ کیا کرو، اگر حسد کرنا ہے تو دو کے بارے میں حسد کرو۔ دو کے بارے میں، وہ دو کون ہیں؟ ایک فرمایا رجل، وہ شخص کہ آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے اسے قرآن دیا ہے، وَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ اس قرآن کو صبح و شام پڑھتا ہے، اور وہ اس قرآن کو، اس کے بارے میں حسد کرو نا، اس کے بارے میں کیا حسد کرو؟ اب یہ تو نہیں کہ یہ عمل نہ کرے، یہ تو نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ حسد یہ کرو کہ اس نیکی کے کام میں یہ مجھ سے آگے نکل گیا، لہذا حسد کرتے ہوئے تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو کیا کرو؟ تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص کے جسے اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، وَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح و شام اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب حسد کرنا ہے تو ذرا اس کے بارے میں حسد کرو۔ اب کیا حسد کرنا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا مجھ سے آگے نکل گیا ہے، اور مجھے حسد کرتے ہوئے مجھے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ حسد کرنا ہے تو ان کے بارے میں حسد کرو، لیکن ہماری دنیا اس کے بارے میں حسد نہیں کرتی، وہ اور ہی معاملات میں حسد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اگر ہمارا ایمان درست ہو، اگر ہمارا اللہ رب العزت کے قرآن پر ایمان مضبوط ہو کہ واقعتاً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، تو واللہ آپ یقین جانیں ایمان اصل معاملہ سارا ایمان کی کمزوری کا ہے، ایمان کی کمزوری کا۔ اگر ایمان درست ہو تو جیسے دنیا والے یا دنیا کے اسٹیٹس والوں کے لیے ہمارے حسد ہوتے ہیں اور ہم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارا ایمان درست ہو، قرآن پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، تو ہم اس معاملے کے اندر بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں جس طریقے سے صحابہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا۔ اب صحابہ بیٹھے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے ایک دم عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دیتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے۔ پھر فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بغیر
کسی تاخیر کے فوراً عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ تمہارے لیے جنت ہے۔ پھر سوال کیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ اللہ کے رسول 100 اونٹ مانگتے گئے۔ ہر مرتبہ سبقت لے کر عثمان غنی کھڑے ہوتے رہے اور کہتے رہے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دیتا ہوں، 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بس بس تمہیں اتنا دے دیا ہے، آج کے بعد اگر کوئی تم عمل نہ بھی کرے تو جنت تیرے لیے ہوتی ہے۔ تو اور آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو جنت تیرے لیے، اللہ بھی دیکھتا ہے نا سبقت لے جانے کی کوشش۔ اللہ رب العزت ان کے حرص کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق اپنے فیصلے دیتا ہے۔ یہ تھی صحابہ کی کوشش، اس معاملے کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ اسی طریقے سے ایک اور دیکھیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تبوک ہی ہے، تبوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے مال ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سب اپنے اپنے گھروں کو دوڑے کہ اللہ کے لیے ہم نے مال لے کر آنا ہے، مال پیش کرنا ہے۔ تو عمر فاروق گھر میں سوچنے لگے کہ میں گھر کا آج آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ ہر دفعہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں اور آج میں ابو بکر سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان تھے نا، ان کو یقین تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں پڑے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ سے بہت ملے گا۔ اسی لیے مقابلے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابو بکر سے سبقت لینے کی کوشش میں عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر ان سے پہلے تشریف لا چکے۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑائے ہو پیچھے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں اور گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ کتنا لے آیا ہوں؟ گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں اور گھر کے اندر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اور عمر فاروق کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ ابو بکر سے سبقت میں نہیں لے جا سکتا، حالانکہ کوئی کم وہ بھی نہیں لائے۔ کتنا لائے ہیں؟ گھر کا آدھا سامان۔ تو اصل نکتہ کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور مال کے اندر کوئی کمی نہیں ہونے لگی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ اللہ کی قسم بلکہ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 3 چیزوں کے بارے میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، 3 چیزوں کے بارے میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ چیزیں ایسے ہی ہوگی کہ جیسے تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ واللہ اللہ کے رسول قسم نہ بھی کھائیں تو ہمیں آپ کے اوپر یقین ہے، اور لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو ذرا پختہ یقین دلانے کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں، فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اس رب کی قسم ہے کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس کے خرچ کرنے سے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول قسم کھا کر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں کہاں یقین؟ جنہیں یقین تھا وہ خرچ کرتے تھے، اور آج بھی اگر کسی کو یقین ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور بھائیو اس کے اوپر ہمارا ایمان اگر پختہ ہو، یقین ہمارا بالکل پختہ ہو، تو شاید ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کوئی کمی نہ کریں۔ اور قرآن کی وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ کر سنائی ہے سورۃ البقرہ کی، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ کون ہے
من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اس بات پر اپنے یقین کو پختہ کرو، پختہ، کہ اللہ نے تمہارے اس خرچ کرنے کو قرض کہا ہے، اپنے ذمے قرض لیا ہے. تو ایمان کو مضبوط کرو. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے یہ مجھ پر قرض ہے، تو جب اس نے اس کو قرض کہہ دیا ہے تو اللہ کی قسم وہ اس قرض کو لوٹائے گا. جس نے دنیا کے اندر انسانوں کو آپس میں معاملہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی سے قرض لو تو لوٹاؤ، وہ اللہ اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کرے. اور پھر کیا فرمایا کہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بڑھاؤں گا، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر اس کو میں دے دوں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے. ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، فرمایا ہر روز دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں. ہر روز دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اور فرمایا فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرما. اور فرمایا ویقول الآخر، اور دوسرا جو ہے وہ بھی دعا کرتا ہے. وہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم آت ممسکا تلفا، اور اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. یعنی اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہم اس فرشتے کی دعا کے حقدار ٹھہریں گے. یہ فرشتہ جو ہر روز زمین پر نازل ہوتا ہے، زمین پر آتا ہے، وہ آتا ہے اور کن کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کی راہ میں. ایک تو وہ اللہ کا وعدہ آپ نے سن لیا نا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھ کے آپ کو سنائیں کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم ہنسنا ہے اور میں اس کو بڑھا کر تمہیں دوں گا. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تیری راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں انہیں عطا فرما، اور جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ اس کے مال کو کہ جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو برباد کر. اور اسی طرح میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، متفق علیہ روایت ہے. فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم خرچ کر. خرچ کیا فرمایا کہ اے ابن آدم اللہ کی راہ میں خرچ کر، ينفق علیکا تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. اور خرچ کرنے والا کون ہے؟ خرچ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ من یقرض غیر علیم ولا ظلوم، وہ کون ہے جو اس ہستی کو قرض دے، وہ کون ہے جو اس ہستی کی راہ میں خرچ کرے کہ جو نہ فقیر ہے نہ ظالم ہے، جو نہ فقیر ہے نہ ظالم ہے. کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس تو اتنا ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، ساری مخلوق بلکہ جمع ہو جائے، اور یہ ساری مخلوق جمع ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، تم سارے جمع ہو جاؤ اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو،
تو فرمایا اللہ کو اللہ رب العزت ہر مخلوق کو، ہر انسان کو، ہر جن فرشتہ جو بھی ہے ہر ایک کو اتنا دے دے جتنا اس نے مانگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر اللہ دے دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ اگر سمندر کے اندر تم انگلی بھگو کر نکال لو تو اس سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اگر سارے مخلوق، سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے، سارے مخلوق اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے لے لے، اللہ اس سے بھی زیادہ دے دے، اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی کہ جتنا کسی سمندر میں سے انگلی ڈبو کر نکال لینے سے اس سمندر کو فرق نہیں پڑتا، اس طرح اللہ کے خزانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہ جب چاہے ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، راتوں رات جب چاہے۔ اور مال دولت خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کس کے ہاتھ میں؟ اس اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب ہم اس کے لیے خرچ کریں گے اور اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے خرچ کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ دے؟ یقین کی بات ہے، ساری یقین کی بات۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ جو تمہارا دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے نا، اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان ہے جو تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے۔ وہ کہتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے، مال کم ہو جائے گا، دولت کم ہو جائے گی۔ یہ شیطان ہے جو بندے کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، کہتا ہے مال تیرا مال کم ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، دولت کم ہو جائے گی، اس لیے اللہ کی راہ میں نہ لگانا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ شیطان ڈراتا ہے، اور جس کو شیطان کی بات پر یقین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اور جس کو رحمان کی بات پر یقین ہے وہ خرچ کرے۔ جس کو شیطان کی بات پر یقین ہے وہ خرچ نہ کرے، اور جس کو رحمان کی بات پر یقین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ اس کا بہترین بدلہ ضرور بنا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کہ کتنی خیر و برکت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے سمجھنا ہو تو ایک اور حدیث ذرا سنیے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، تو اس کا ترجمہ بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ایک صحرا کے اندر جا رہا تھا، تو صحرا کے اندر اس نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ آسمان کی طرف دیکھا تو بادل ہے، اور بادل کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، یعنی فلاں شخص کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ آواز کس میں سے آ رہی تھی؟ دیکھا بادل میں۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا دوسرے بادلوں سے الگ ہوتا ہے، اور الگ ہو کر وہ دوسری طرف کو چلتا ہے۔ اب یہ شخص جس نے یہ آواز سنی تھی یہ اسی بادل کے ٹکڑے کی طرف اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اب کیا دیکھا کہ ایک وادی میں جا کر وہ بادل کا ٹکڑا وہاں پر برستا ہے، وہ برسا، اس کا پانی ایک نالے کے اندر جمع ہوتا ہے، اور وہ پانی نالے کے اندر جمع ہو کر ایک سمت کو چل دیتا ہے۔ اب یہ شخص بھی اسی پانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے باغ کو پانی پہنچ رہا ہے، اور اس باغ کے کنارے پر کھڑا ایک آدمی پانی لگا رہا تھا۔ یہ آدمی اس کے پاس پہنچا، اور اس کے پاس پہنچ کے اس نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا میرا نام یہ ہے، تو کہنے لگا ہاں یہی وہ نام ہے جو میں نے سنا تھا، یہی وہ نام ہے جو میں نے سنا تھا۔ کہنے لگا کہاں سنا تھا؟ وہ پانی لگانے والے نے کہا تم نے میرا نام کہاں سنا تھا؟ کہنے لگا میں صحرا میں تھا، صحرا میں میں نے آواز آسمانوں سے سنی، اس آواز کو سننے کے بعد میں اس پانی کے میں اس طرف سے اس طرف آیا، وہ جو آواز تھی جو نام لیا گیا وہ تیرا نام تھا، مجھے بتا کہ تو کیا عمل کرتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ بادل کا ٹکڑا
जमा हुआ, जमा होके तेरे बाप की तरफ आया और तू ही वो शख्स है जिसका नाम लिया गया और तू इस पानी से फायदा उठा रहा है। बता वो कौन सा अमल है कि जिसके लिए तेरी वजह से आसमानों से तेरा नाम लिया जा रहा है। बता तेरा अमल क्या है। तो उसने फिर बताया, उसने कहा अगर ये बात तुझे पता चली है तो फिर सुन कि मेरा अमल क्या है। कहने लगा मेरी खेती, इस खेती में से होने वाली आमदन के मैं 3 हिस्से करता हूँ। इसके मैं 3 हिस्से करता हूँ। उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मैं अपने घर बार अहलो अयाल पर खर्च करता हूँ। दूसरा हिस्सा कहने लगा उसको मैं बाग की देखभाल पर खर्च करता हूँ और तीसरा हिस्सा मैं उसे अल्लाह की राह में दे देता हूँ। कहने लगा बस यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आसमानों से तेरे नाम लिए जा रहे हैं और बादल अगर किसी जगह पर ना भी बरसे तो तेरे लिए किसी वादी में बरस के उसका पानी तेरी खेतियों तक पहुंच रहा है। वो बात की समझ आई है कि कोई नहीं। जब बंदा अल्लाह की राह में इस तरीके से खर्च करे तो अल्लाह उसकी खैर और बरकत न जाने कहां से उस बंदे की दहलीज तक पहुंचा देता है। उस बंदे की दहलीज तक पहुंचा देता है। अल्लाह, ये कैसे मुमकिन कि जब तूने उसकी राह में खर्च किया है, ये कैसे मुमकिन है कि जब तू उसकी राह में लगाता है, जब तू उसके दीन के लिए खर्च करे या उसके बंदों पर खर्च करे, उसके कहने पर खर्च करे, उसके वादे पे यकीन करके खर्च करे, अल्लाह की कसम ये कैसे मुमकिन है कि वो तुझे ना दे, वो देता है। उसका वादा सच्चा है। जो उसकी राह में खर्च करेगा अल्लाह उसको कई गुना बढ़ाकर देगा। उसका वादा सच्चा है। उसका वादा सच्चा है। उस्मान सारा हमारे ईमान का है, हमारे ईमान की कमजोरी का सारा मामला है। उस्मान गनी का मैंने आपको बताया कि माल बड़ा अल्लाह की राह में खर्च किया करते, तो क्या हुआ? माल कम पड़ गया है, माल कम पड़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मदीने के अंदर माल मवेशी, मदीने की गलियां जो है माल मवेशियों से भर गई। हमने पूछा कि माल मवेशी किसका है, और बताया गया उस्मान गनी का है जिसे मदीने की गलियां अल्लाह की राह में खर्च किया, बेहिसाब खर्च किया करते थे। तो अल्लाह ने कम नहीं किया, कई गुना बढ़ा दिया उसको, कई गुना बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। और फिर ये देखें, जहाँ ये दुनिया के अंदर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सबब बनता है, और दुनिया के अंदर एक और फ़ायदा भी इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। उसका भी तर्जुमा उस हदीस का मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो भी सही मुस्लिम की रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैहि रवायत है, सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम के अंदर भी ये रवायत है। क्या फरमाया? फरमाया कि जब कोई शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले इंसान की मिसाल इस तरह है कि जिस तरीके से ये जिस्म के ऊपर जंग के अंदर जरा बांधते हैं ना, तो फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करने वाले की मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक जरा इंसान को इसके सर से लेकर पाँव के नाखून तक, और फरमाया पाँव के नाखून तक ही नहीं बल्कि इस इंसान के कदमों के निशान जो हैं उनको भी छुपा ले, इस तरीके से वो शख्स जो अल्लाह की राह में सदका करता है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, बराबर अल्लाह की राह में देता रहता है, अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको सर से लेकर पाँव तक, बल्कि यही नहीं इसके कदमों के निशान तक अल्लाह उसे भी महफूज कर देता है। अल्लाह उसे भी महफूज कर देता है। अल्लाहु अकबर। हमारे लिए बड़े मसाइल होते हैं, बड़ी परेशानियां, और जिंदगी तकलीफों के अंदर घिरी हुई, मसाइल के अंदर घिरी हुई, हम परेशानियों में घिरे हुए, हम मौलवियों से पूछते, मौलवी जी हल की इस परेशानी का,
اس مشکل تکلیف سے نکلنے کا حل کیا ہے، اور جو مشکلوں پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکلنے کے حل ہیں انہیں تو ہم اختیار کرتے نہیں، اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کرنا پڑے وہ تو ہم کرتے نہیں، اور اگر کبھی ان راہوں کو اختیار کرو تو اللہ کسی مولوی کی پھوکوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہو مولوی جی تعویذ دے دو، تعویذ باندھو، لے کر تعویذ، اور یہ تعویذ کیوں باندھا ہے، اور جی اس سے میری حفاظت ہو جائے، اور تعویذ یہ تعویذ جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اور میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے بڑا تعویذ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں، اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو یہ تیرا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تیرے لیے تعویذ ہے، ایسا تعویذ جو تجھے سر سے لے کر پاؤں تک، بلکہ تیرے قدموں کے نشانوں تک تجھے بچا لے، محفوظ کر لے، حفاظت میں ہو جائے۔ اور حفاظت کس کی ہوگی؟ اللہ کی حفاظت، وہ اللہ تیری حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں آخرت کے اندر بھی کہ یہ انسان جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہارا مال تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال کیا کرتا ہے؟ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ اور جس طریقے سے پانی آگ کو بجھاتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس طریقے سے صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہارے گناہ مٹ جائیں، اگر چاہتے ہو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ خالق و مالک تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے، تم جتنا اس اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے، مال خرچ کرو گے، اتنے ہی اپنے گناہ اس اللہ سے معاف کروا لو گے، اتنا ہی تمہارے گناہوں کو مٹایا جائے گا۔ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی یہ صدقہ خیرات کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ چند گزارشات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس کے مطابق اگر میں کہتا ہوں اگر ہم اس سبب کو اچھی طرح یاد کر لیں، بڑا اس ضمن میں بڑی حدیثیں ہیں، اس ضمن کے اندر اور بڑی قرآن کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اس کے بدلے کو بیان کیا ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو انسان کے لیے تو ایک ہی بات سمجھنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد، ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز اگر ہو سکے تو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اگر تمہارے پاس کھجور ہے نا، ایک کھجور یا کھجور کا اگر ایک ٹکڑا ہی ہے تو اسے ہی لے کر اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس صرف 5 ریال 10 ریال آپ کی جیب میں ہے صرف، واللہ ہے اگر تم 10 ریال میں سے 5 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو تمہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں 5 ریال خرچ کرنے کا اجر دے گا، نہیں، بلکہ اللہ تمہیں آدھا مال خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ کتنا؟ دیکھنا ہے حدیث میں ایک بندے کے پاس 1 لاکھ ریال ہے، وہ 1 لاکھ ریال میں سے 1000 ریال خرچ کر دیتا ہے۔ کتنا خرچ کرتا ہے؟ 1 لاکھ ریال میں سے کتنا خرچ کیا؟ 1000 ریال خرچ کرتا ہے۔ اب ایک غریب آدمی اس کی جیب میں 2 ریال ہے، 2 ریال میں سے 1 ریال خرچ کرتا ہے، اور جانتے ہو اجر کس کو زیادہ ملے گا؟
اس نے آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ اس آدھے مال کے خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے متفق علیہ روایت ہے، ترجمہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور خرچ کر دیتا ہے۔ کتنی خرچ کر دیتا ہے؟ پاکیزہ مال ہے، اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ ایک کھجور خرچ کر دیتا ہے۔ سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کہاں لے لیتا ہے؟ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور فرمایا اللہ اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جیسے تم گھوڑے کے بچے کو گھر میں رکھتے ہو، پالتے ہو، وہ بڑھتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ اس بندے کے ایک کھجور خرچ کرنے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، بڑھاتا ہے، پالتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک کھجور خرچ کرنے کو اللہ رب العزت ایک پہاڑ کی مانند کر دیتا ہے۔ کس کی مانند کر دیتا ہے؟ ایک پہاڑ کی مانند کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ یار ہمارے پاس اتنا مال، اس میں سے کیا خرچ کریں؟ اور تو ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، اور بندہ کہتا رہتا نا میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ مال اصل کون سا ہے؟ مال اصل کون سا ہے؟ وہ جو جیب میں ہے، وہ جو بینک میں ہے، وہ مال ہے۔ یہ مال آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ میں اس وقت لاکھوں ریال میرے پاس میرے بینک میں ہے، میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ ابھی بھوک نکل جائے تو اس کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ پھر کس کا ہے؟ وہ تو بار بار ہوتا ہے میرا مال۔ اور فرمایا تیرا مال نہیں، وہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے خرچ کر دیا، اور وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا۔ یعنی آگے کہاں بھیج دیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اصل مال تیرا ہے، اور جو تیری جیب میں ہے، جو سنبھالا ہوا وہ تیرا مال نہیں ہے، مال اصل وہ ہے۔ جب بندہ یہاں دنیا سے جائے گا نا تو وہاں پہنچے گا، جس نے خرچ کیا ہے اللہ کی قسم وہاں دیکھے گا بہت بڑھا چڑھا کے اللہ اس کے اجر میں اس کو جمع کر چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ زیادہ خرچ کیتا ہے کوئی انشاءاللہ اللہ ہمارے پلڑے کو بھر دے۔ آمین آمین آمین۔ کھلے ہو جائے ایسے آنا کیوں نہ جاتا ہے؟ اور اللہ ہمارے پلڑے کو ان نیکیوں سے بھر دے۔ آمین۔ نامون پتہ لگ گیا اللہ اور وہاں یہی کام آنا ہے۔ اللہ کرے وہاں ہمارے پلڑے میں یہ نیکیاں موجود ہو، اللہ ہمارے صدقے کو، چاہے ہم نے کوئی ایک ریال خرچ کیا ہے، اللہ خلوص سے کیا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک ریال ہی قیامت کے دن ہمیں بچا دے۔ قیامت کے دن ہمیں ایک ریال ہی بچا دے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میرا اصل مال وہ ہے جو تو خرچ کے کھا گیا، اور ایک وہ جو آگے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں لگائیں فلاں مسجد کو دینا ہے، اللہ کی راہ میں لگائیں فلاں غریب مسکین ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہے، تو وہاں ہماری جیبیں سکڑنے لگتی ہیں، وہاں ہماری جیبیں سکڑنے لگتی ہیں۔ تھوڑا سا میں ادھر ٹائم پورا ہو رہا ہے، تھوڑا سا ادھر تھوڑی سی اصلاح کروں، اللہ کی راہ میں لگائیں۔ مسجد سے آوازیں آتی ہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے کچھ دیں، بیچارے مولوی کو 3000 کا بجلی کا بل آ گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک مائک پر لگا رہتا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کے لیے یہ بل اتارنا ہے، دے دو۔ آ رہے ہیں جی 5 روپے میرے پاس دو جی، 10 روپے میرے ڈال دو جی، میرے جی 2 روپے ڈال دو۔ 2 دن بیچارے کو 3000 جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پورے نہیں ہوتے۔ اور گھر کا بل آ جائے تو وہ فوراً ادا ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر گھر میں تھوڑا سا پین خراب ہو جائے نا تو
فوراً اس کو ٹھیک ٹھوک کروا لو. گھر کی کوئی چیز تھوڑی بہت خراب ہو گئی فوراً اس کو ٹھیک کروا لو. ہمارے ملکوں میں اب تھوڑے عرصہ پہلے ہو کر آیا ہوں, ہماری مسجدوں کی حالت کیا ہے. گھر ہمارے عالی شان, حتیٰ کہ ہمارے گھروں کے باتھ روموں پر 50,000 روپیہ لگ جاتا ہے. 50,000 بھی تھوڑا ہے ہوتے, لاکھ 2 لاکھ کھانا کے باتھ روم پہ خرچ کر دیے. 2 لاکھ روپے کا باتھ روم بنا ہے, اس کی کرسی اتنے کی, اس کا جناب وہ ٹوائلٹ کا سامان اتنا, اس کو بھی میں تو حیران رہ گیا ہوں. ٹوائلٹوں کے اندر سیرامک کا کام, ٹائلوں کا کام, اس کے اندر بھی خوبصورتی ہے. اس کو بھی خوبصورت بنانے پر لاکھوں روپے خرچ, اور جب اللہ کے گھر جاؤ مسجد میں تو صفیں بھی ٹوٹی پڑی ہوتی ہے. مسجد کی صفیں بھی ٹوٹی پڑی ہوتی ہے, مسجد کی لائٹ بھی خراب, مسجد کا پیڑ بھی خراب, مسجد کی صفیں بھی خراب, مسجد کا سپیکر بھی نہ چلے. واللہ ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں, اور اپنی عیاشیاں, اپنی فضول خرچیاں, اپنی ذات پر خرچ کرنا, اپنے گھر بار پر خرچ کرنا, کہنے جی کھلا ہی پیسہ ہے, کھلا ہی پیسہ ہے, لگاؤ اڑاؤ. کوئی ایک آدھی شادی آ جائے, شادی آ جائے تو دیکھنے والے ہوتے ہیں پیسے لٹا رہے ہوں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ہمارے بر صغیر کا کلچر یہی ہے نا, پیسے لٹائے جا رہے ہیں, شادیوں پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں. وہ کسرے ڈھول دھمکوں والے ناچ ناچ کے گا گا کے ان سے پیسے لیں, یہ لٹائیں, دیتے جائیں, مسجد سے آواز آئے, اللہ کے گھر کے لیے تھوڑا سا بل ادا کر دیں, گھر کی مسجد کی صفیں خراب ہیں اس کے لیے پیسے دے دیں, مسجد کی دیواریں گرنے والی ہیں اس کے لیے کچھ دے دیں. اللہ کے گھر کو کھڑا کرنا ہے, اللہ کے گھر کو قائم کرنا ہے, آؤ خرچ کرو. ہماری جیبیں سکڑ جاتی ہیں, اور خسرا آ کر ناچ کے دکھائے تو ہماری جیبوں کے منہ کھل جائیں. یہ آج ہماری حالت کہتے ہیں, اپنے مال کو برباد کرتے ہیں, برباد, اور بھی پتہ نہیں کہاں کن کن عیاشیوں میں اپنے مال کو, اپنے پیسے کو اڑا دیتے ہیں. کہاں فضول خرچیاں. وہ ایک سگریٹ پینے والا ہے, فضول خرچی کر رہا ہے, تو فائدہ ہے اس کا. ٹائم 10:30 ہے, ٹائم تو میرا پورا ہو گیا جی, 2-4 منٹ دے دیں گے. دیکھیں سگریٹ پینے والا کتنے خرچ کر جاتا ہے روز, ایک ڈبی کتنے کی آتی ہے. جس کو جو پیتا ہے اس کو صحیح پتا ہوگا, جس کو نہیں پتا وہ نہیں بولے گا کوئی جس کو پتا. چلو 5 ریال کی کم از کم ایک تو پی جاتے ہیں. مہینے کا کتنا بنا, 150 ریال. حلال گیا کہ حرام گیا, کچھ بنا یا برباد ہوا. اللہ اگر اتنا ہی رکھ لے اپنی تنخواہ میں سے 150 ریال مہینے کا اللہ کی راہ میں دینا ہے, یہ سارا کہ میں نے ہر روز 5 ریال اللہ کی راہ کے لیے نکالے. میں نے سگریٹ نہیں پینی, میں نے 5 ریال وہاں کے اللہ کی راہ میں نکال کے رکھے. مہینہ پورا ہوگا تو تب دے دوں گا, 15 دن میں, 10 دن میں, جب بھی کوئی ضرورت مند مستحق ملے گا تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. اور نیت صحیح کر لے, خالص نیت کر لے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی قسم اگر کہ اس طریقے سے اپنے مال میں سے حصہ رکھ کے ایسی حرام جگہوں پر خرچ کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں لگانا شروع کر دے, اللہ کا حصہ اپنے مال میں سے, اپنی تنخواہ میں سے رکھ لے اور لگائے, خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے. میرا ایمان ہے, یقین ہے کہ اللہ ہے اس کا یہ خرچ کیا ہوا یہ تھوڑا سا مال بھی سے اللہ کی جنت میں پہنچا دے گا, اللہ کی جنت میں پہنچا دے گا. تو آج موقع ہے کہ کام کر لیجئے. اس سے پہلے آخری بات, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے. سورۃ المنافقون میں اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگاؤ. من قبل ان یأتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے, اس سے پہلے کہ تمہارے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے, اس کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. اور جب تم نے اگر خرچ نہ کیا اور فرشتہ آ جائے گا تو پھر فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے میرے اللہ, اے میرے رب, مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا؟ اے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع کیوں نہیں دے دیتا کہ جب فرشتہ آ جائے گا, موت آنے لگی ہے, اب جانے کا وقت آ گیا, پہلے خرچ نہ کیا, اب اللہ سے مہلت مانگے گا, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, بس تھوڑی سی مہلت, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اے اللہ اب میں صدقے بھی کروں گا اور میں نیک بھی بن جاؤں گا, تیرا فرما بردار بھی بن جاؤں گا. اگر تو مجھے یہ مہلت دے دے تو کیا خیال ہے وہ مہلت ملنے والی ہے؟ وہ مہلت ملنے والی ہے. آج ہے مہلت, آج مہلت ہے, آج اس اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا لیں, آج اپنے آپ کو اس اللہ سے بچا لیں, آج اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی مشکل و مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیں. آج اپنے اس خالق و مالک کو راضی کر لیں, اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس وقت میرے بھائیوں مہلت نہیں ملنا ہے, آج مہلت ہے. اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے مال میں سے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن خلوص نیت کے ساتھ بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے حصہ بنا لیں. مستحقین جو ہوں اس کا حصہ بنا لیں, جو غریب محتاج ہیں ان کا حصہ بنا لیں, ان کو دیں, ان پر خرچ کریں. انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں خیر اور بھلائی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري, فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي,